السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ جن کی بارات۔ آسمان صاف تھا اور رات کی تاریکی چارسو چھائی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ وہ گھر کی دوسری منزل پر بنے ایک کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی اور باقی گھر والے کمرے سے باہر بنے چھوٹے سے صحن میں چرپائی بچھائے سو رہے تھے۔ دراصل صبح اس کا کیمسٹری کا ایگزام تھا اور وہ اس کے فارمولاز وغیرہ یاد کرنے میں مصروف تھی۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی اور گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ ایسے میں اچانک اس نے ڈھول کی آواز سنی، جیسے بہت سے ڈھول بج رہے ہوں اور وہ بھی زور زور سے۔ وہ حیران ہوئی کہ ابھی تو 400 خاموشی چھائی تھی اور ابھی ایک سیکنڈ میں اس قدر شور، اور وہ شور بھی گلی سے آ رہا تھا جیسے کوئی ٹھیک ان کے دروازے کے سامنے ڈھول بجا رہا ہو۔ اس کے دل میں باہر گلی میں جھانک کر دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ دل ہی دل میں وہ خوفزدہ بھی تھی، لیکن اس نے ہمت کر کے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے ٹیرس کی طرف بڑھی۔ نیچے گلی کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگ جائے۔ وہ چپ چاپ پل کے جھپکائے ہوش و حواس سے بیگانہ نیچے دیکھتی رہی۔ نیچے بارات کا سا سما تھا اور اس کے گھر کے سامنے والا حصہ روشنیوں سے بھرا پڑا تھا، حالانکہ ان کے گھر کے باہر کوئی بلب یا روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ پوری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کے گھر کے سامنے والا حصہ خوب روشن تھا۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ چڑیلیں، پچھل پیلیاں، پریاں اور جن خوب بن ٹھن کر بارات کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے، اور ایک خوبصورت سنہری بگھی میں کوئی خونخوار جن بن ٹھن کر پردہ تانے بیٹھا تھا۔ اچانک ہی ایک چڑیل کی نظر اوپر ٹیرس پر کھڑی لڑکی پر پڑی۔ اس نے اپنے لمبے پیلے دانتوں کی نمائش کرنے کے انداز سے اسے دیکھا اور عجیب بے ڈھنگا کہا لگا کر ہنسنے لگی، اور ہاتھ میں پکڑی بڑی سی تھالی سے ایک پوٹلی اٹھائی، اور اس چڑیل نے وہی کھڑی کھڑی اپنا بازو لمبا کرتے ہوئے اس لڑکی کے ہاتھ میں وہ پوٹلی تھما دی۔ اب اس چڑیل کا ہاتھ واپس چھوٹا ہو کر پہلے والے سائز میں پہنچ چکا تھا۔ وہ دم سادے خاموش کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نے گرماہٹ کو محسوس کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو وہاں وہی پوٹلی تھی۔ وہ پوٹلی نیم گرم تھی۔ اب بارات آگے کی طرف چلتی ہوئی دھیرے دھیرے اوپر آسمان کی طرف اڑنے لگی۔ وہ چڑیل جس نے اسے پوٹلی تھمائی وہ بھی آگے بگھی کی طرف اڑ گئی۔ تقریباً پوری بارات ہی آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ آخر میں کچھ چڑیلیں اور پچھل پیریاں تھی، وہ بھی کچھ دیر میں اڑنے ہی والی تھی جب ایک نہایت ہی خونخوار پچھل پیری کی نظر ٹیرس پر گئی۔ اس نے کہا لگایا اور عجیب انداز سے اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ لڑکی اندر تک سہم گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس پچھل پیری کی آنکھیں اس قدر وحشت زدہ اور خوفناک تھی کہ وہ لرز کر رہ گئی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ آخری منظر جو بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اڑتا ہوا ایک گول کالے رنگ کا دھواں نما حیولا اس کے گھر میں داخل ہوا۔ صبح اس کی امی اسے اٹھانے کی غرض سے آئی تو دیکھا ان کی اکلوتی بیٹی کا شف ٹیرس پر بے ہوش پڑی تھی۔ امی گھبرا کر آگے بڑھی، اسے اٹھایا، پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر پھینکے تو وہ کھانستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پوٹلی ابھی بھی تھی اور حیرت کی بات وہ ابھی بھی نیم گرم تھی۔ اس کی امی بھی اس کے ہاتھ میں سنہری اور لال رنگ کی خوبصورت پوٹلی دیکھ چکی تھی اور اب اس سے پوٹلی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ اس نے رات کا تمام واقعہ بے ہوش ہونے سے پہلے تک امی کے گوش گزار دیا۔ اس کی امی اسے نیچے لے آئی جہاں اس کے ابو، بھائی، بوڑھے دادا جان بیٹھے تھے۔ اس نے تمام واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا۔ اس کے دادا نے پوٹلی کو کھولا تو اندر سے گرم گرم خوشنما سفید رنگ کی ڈلیاں نکلی۔ ان ڈلیوں میں سے بہت سی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ دادا کے کہنے پر سب نے ایک ڈلی منہ میں ڈالی۔ یہ شاید کوئی منفرد مٹھائی کی قسم تھی۔ اس قدر ذائقہ دار اور مزے کی چیز انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ان کے منہ مٹھاس سے بھر گئے تھے۔ کشف جلدی سے مٹھائی کھا کر اٹھی اور کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا ایگزام تھا۔ اسے یاد آیا کہ رات وہ اوپر والے کمرے میں پڑھ رہی تھی تو اس کا جیومیٹری باکس بھی اوپر رہ گیا۔ وہ جلدی سے چھت پر گئی اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اندر کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ خوف محسوس کی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بھرے بالوں والا کالا بلّا اس کی جیومیٹری کو منہ میں دبائے کھڑا ہے۔ اس بلے کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں اور اس کے منہ سے لال رنگ کی رال ٹپک رہی تھی۔ ایک تو بلے کا عام بلیوں اور بلوں سے کافی بڑا سائز تھا اور دوسرا اس کی غرراہٹ بھی عجیب تھی۔ کشف کو اس بلے سے خوف آنے لگا، لیکن پیپر کا وقت بھی ہو رہا تھا، سو دھیرے سے آگے بڑھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بلے کو ہاتھ سے ڈراتی ہوئی شش شش کی آواز نکالنے لگی۔
لیکن بلا ٹچ سے مسئلہ ہوا تو اب وہ باقاعدہ ڈرنے لگی اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ تبھی بلے نے ایک جست لگا کر اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا اور وہ چیخنے لگی، میرا ہاتھ۔ اس کا ہاتھ پوری طرح خون سے سرخ ہو گیا تھا اور تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ تبھی بلے نے ایک جست لگا کر اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا اور وہ چیخنے لگی، میرا ہاتھ۔ اس کا ہاتھ پوری طرح خون سے سرخ ہو گیا تھا اور تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اس کی امی نے چیخ سنی تو دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ کشف بیٹا کیا ہوا؟ کشف جو بہت زیادہ گھبرائی اور روتی ہوئی ہاتھ کو دباتی کھڑی تھی۔ امی، کالے بلے نے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ روتے ہوئے کشف نے جواب دیا، کہاں کاٹا بلے نے؟ امی نے اس کا ہاتھ پکڑا جہاں ایک ہلکی سی خراش کا بھی نشان نہیں تھا۔